نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ہماری سورہ یوسف چل رہی ہے اور انشاءاللہ آج اس کی سیکنڈ لاسٹ کلاس ہوگی. اگلی کلاس ہماری اس میں مکمل ہو جائے گی سورہ یوسف. پھر انشاءاللہ باقی کی سورج ہوں گی. تو پہلے ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم جب جو اس وقت کے بادشاہ کا خواب تھا اس سے ہماری سٹارٹ ہوئی تھی بات. تو ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ سورہ یوسف کے اندر ملٹیپل ٹائمز ہم نے دیکھا کہ خوابوں کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، اور ہمارے دین میں بھی کیونکہ خوابوں کی امپورٹنس ہے. تو ایک حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے. پھر دوسرا کہ جو کہ انسان کے اپنے ذہن کی اختراع ہوتی ہے، جو دن میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے خواب ہمیں آتے ہیں. اور تیسرا کہ جو خوفناک قسم کے ہوتے ہیں یا پریشان کرنے والے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ چاہے تو دوسروں سے بتائے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جیسے ذکر کرنا چاہیں. اگر آپ کوئی بہت اچھا خواب دیکھیں، جیسے کہ حضرت یوسف نے جو تھا وہ اپنا خواب کا ذکر اپنے والد حضرت یعقوب سے کیا تھا، اور پھر آگے سے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا. تو آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. لیکن اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے کسی سے نہ بتائے اور اٹھ کے نماز پڑھے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ 3 دفعہ جو ہے اپنی الٹی سائڈ کے اوپر تھوک دے تعوذ پڑھ کے، تو پھر وہ خواب جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. پھر جو ہم نے بات کی تھی کہ 3 نفس جو ہیں انسان کے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو اس میں جب ہم وہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہے وہ والی سٹیج ہوتی ہے انسان کے نفس کی جبکہ وہ برائی کو برائی سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع ہوتا ہے. اور نفس مطمئنہ وہ کہ جب انسان کے اندر ایسے خیالات آنے بند ہو جاتے ہیں اور وہ پیورلی اس کی انٹینشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے. تو جو سب سے آپ سمجھ لیں، ہم نے یہ اگزامپل شیئر کی تھی کہ 3 منزلہ عمارت ہے. تو جو سب سے نچلی منزل ہے، سب سے اوپر والی منزل جو ہے وہ تو ہے کہ جہاد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں انسان نکل کے اپنی جان اور مال سے جہاد کرے. لیکن جو سب سے نچلی منزل ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے افضل درجہ تو وہ ہے. لیکن سب سے جو بیس ہے وہ نفس جو کہ انسان اپنے وہ جہاد ہے جو کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. تو سب سے اونچی منزل تو وہ ہے، سب سے اونچا مقام تو وہ ہے. لیکن جو سب سے بیسک لیول کا جہاد ہے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ منزل ہے پہلی، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں دنیا کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ انسان جہاد کرے. اس کے ساتھ ساتھ محسنین کا بارہا اس سورہ میں ہم ذکر پڑھتے ہیں، قرآن میں ملٹیپل ٹائمز ہم پڑھتے ہیں اللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں. بارہا اللہ تعالیٰ محسنین کو ایسے اجر دیتے ہیں. تو ہم نے جو ڈیفینیشن ہم نے سورہ ذاریات میں سے پڑھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شکریہ کے ساتھ لے رہے ہوں گے، یعنی کہ جو ان کا مقام ہوگا جنت میں، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے نیکوکار تھے، یعنی یہ محسنین میں سے تھے. اور جو 3 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتائیں وہ یہ تھی کہ رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے، یعنی کہ رات کا وقت وہ عبادت کا گزارتے تھے، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے. اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا، یعنی کہ جن کو وائٹ کالرز کہا جاتا ہے، جو کہ سامنے کھڑے ہو کے مانگتے نہیں ہیں لیکن آپ کو ان کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید ان کو ضرورت ہے، تو ان کا بھی ان کے مال میں حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
جو ہمارا کی ایکشن تھا اس میں تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کی چالوں سے نکال کے، جو کہ کچھ انہوں نے ان کے خلاف پلاٹ کیا، ان کو کنویں میں ڈال دیا، ماں باپ والد سے ان کی دور کر دیا، اور ان کی طرف سے انہیں لگا تھا کہ بس ان سے تو ہم فارغ ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور ہمیں توجہ ملے گی. لیکن ان کو وہاں سے نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مصر کا آپ سمجھ لیں بادشاہ بنا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، ان کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، ان کے لیے ہر چیز کن ہے. کوئی چیز کیسے ہوگی، تدبیریں مختلف ہم کرتے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے، یہ چیز ناممکن ہے، یہ صرف ہمارے لیے ہماری ایک لمیٹڈ سوچ کی کا تصور ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ کن ہے، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ کریں، وہ ذات جن کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کریں، ان کے ساتھ دعائیں مانگیں، ان سے بات کریں، اپنی پریشانیاں ان کے ساتھ سامنے رکھیں. آج انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آیہ نمبر 63 ہے سورہ یوسف کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. آپ میں سے جو لوگ پچھلی کلاس میں ہمارے ساتھ تھے تو ان کے لیے میں جو ساتھ نہیں تھے ان کے لیے تھوڑا سا ریوائز کر دوں کہ آپ کو یاد ہوگا اب یہ جو وہاں پر جو قحط سالی کا وقت شروع ہو گیا ہے اس علاقے کے اندر، اس خطے کے اندر، اور یہ بھائی جو ہیں حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہ گئے ہیں وہاں پر غلہ لینے تاکہ انہیں اپنے گھر والوں کے لیے. اور اب وہ وہاں پر سے غلہ انہوں نے لے لیا ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بھی غلہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں. اس وقت تو انہوں نے دے دیا، لیکن انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم انہیں اپنے ساتھ لے کر آنا اپنے بھائی کو، ورنہ ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو اب یہ واپس آئے ہیں. جی انسا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ غلہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت جو آپ سمجھ لیں جو آٹا، جو گندم انہوں نے اگائی تھی، جو بھی روٹی وہ کھاتے تھے، وہ اس کا آپ سمجھ لیں کہ سامان کے خود وہ لے کر آتے تھے، بیج وغیرہ اور پیسنا، وہ کھانے کا سامان آپ سمجھ لیں جو کہ اس وقت انہوں نے اگایا تھا وہ پہلے 7 سالوں میں. تو ٹھیک وہ ہے. لے کر آئے ہیں. اوکے. تو وہ لے کر آئے ہیں، اور اب کیونکہ انہوں نے وہاں پر حضرت یوسف نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نیکسٹ ٹائم اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، ہمارے قریب بھی مت پھٹکنا. تو اب وہ آئے ہیں اور وہ اپنے والد کو کنونس کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جو بنیامین، جو کہ ایک ہی ماں سے تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین جو تھے، تو ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی لے کر آئیں. تو اب وہ واپس آئے ہیں اور وہ اپنے والد سے یہ بات کر رہے ہیں. پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس تو کہنے لگے ابا جان، ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، تو آئندہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی غلہ لے کر آئیں، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. ظاہر سی بات ہے ایک واقعہ حضرت یوسف کے ساتھ جو ہو چکا ہے، اس کے بعد سے انہوں نے خاص میک شور کیا کہ ہم یہ بات بھی کر دیں کہ ہم اس کی جو ہے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، لیکن ان کی پوری حفاظت بھی کریں گے. قال هل آمنكم عليه إلا كما عمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب نے فرمایا کہ کیا میں اس کے بارے میں اسی طرح تم پہ اعتبار کر لوں جیسے میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ ویسے تو اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہی تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اب ظاہر سی بات ہے حضرت یعقوب جو ہیں حضرت یوسف کی جدائی سہ رہے ہیں. اب ان سے چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. تو انہوں نے کہا میں اسی طرح یقین کر لوں جیسے کہ پہلے تم پہ یقین کیا تھا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا.
اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف نے اس وقت جو ان کے غلام تھے ان سے کہا تھا کہ انہوں نے یہ جو پونجی لے کر آئے تھے جس کے بدلے میں ان کو یہ سامان دیا گیا ہے تو یہ بھی ان کے سامان میں واپس رکھ دو، شاید کہ اس وجہ سے بھی یہ لوٹ آئیں۔ تو جب اب وہ وہاں واپس پہنچے انہوں نے اپنا سامان کھولا، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں لوٹا دی گئی ہے جو جس کے بدلے میں وہ لینے گئے، اپنی طرف سے لینے گئے تھے۔ وہ پکار اٹھے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے رحم دل شخص ہے جس نے ہم جہاں سے ہم یہ غلہ لے کر آ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی پیسے یا جو بھی سامان جس کے بدلے میں ہمیں یہ غلہ ملا ہے یہ بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے۔ ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ کیونکہ پیمانہ جو تھے وہ ناپ کے دیا کرتے تھے، یہ ایک اضافی بوجھ لانا تو اب بہت آسان ہے۔ مطلب اب تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ ایک رحم دل انسان ہے اور وہ بڑا تول کے بھی دیا ہے اور ہماری پونجی بھی لوٹا دی ہے، تو اب ہمارے لیے ایک اور مزید سامان لانا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب قحط آیا تھا وہ جو 7 سال بڑے مشکل گزر رہے تھے تو وہ پورے خطے پہ ہی آیا تھا، صرف مصر کے علاقے پہ نہیں بلکہ باقی ارد گرد کے علاقوں پہ بھی آیا، تو وہاں سے لوگ آ کے جب لے کے جا رہے تو اس وقت مزید آپ کو مال اس طرح سے کھانے پینے کا سامان اپنے گھر والوں کے لیے مل جانا ایک بہت بڑی نعمت تھی اس وقت۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ بڑا امپورٹنٹ لیسن آ رہا ہے جو حضرت یعقوب نے ان سے کہا۔ یعقوب نے فرمایا میں اسے واپس ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم میرے سامنے پختہ قسم کھاؤ، اللہ کی بہت بڑی قسم کھلوا رہے کہ تم لازماً اسے لے کر آؤ گے میرے پاس، سوائے اس کے کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی قسم کھلوائی ہے، اس کے باوجود ان کے لیے ایک ونڈو رکھی ہے، اللہ یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے آپ کو اپنا پختہ قول و قرار دے دیا تو یعقوب نے فرمایا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پہ نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ وٹنس ہے اس بات کے جو کچھ ہمارے درمیان عہد ہوا ہے۔ لیکن ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یعقوب جو ہیں ان کے لیے اپنے ایک بیٹے کو وہ کھو چکے ہیں، دوسرے بیٹے کو بھیجا ہے، اپنے بیٹوں کے بارے میں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان سے اللہ کا عہد لے لیا ہے کہ تم اسے واپس لے کے جاؤ گے، لیکن ان کے لیے ایک ونڈو رکھی ہے کہ اللہ یہ تم گھیر لے جاؤ۔ ہمیں دوسروں پہ جو ہے نا کبھی بھی غیر حقیقی توقعات ان سے نہیں رکھنی چاہیے۔ انسان ہے، سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور خاص طور ان لوگوں کے جو کہ ہمارے قریب ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے قریبی جو لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں یا اولاد ہے یا ماں باپ ہے، ان سے اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد کیونکہ آپ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے تو پھر تیار رہیں کہ آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے۔ نہ ہی زیادہ امیدیں باندھیں، نہ ہی اس شخص کو بڑی امیدیں رکھ کر اس کے اوپر یہ بوجھ باندھیں کہ وہ برڈن فیل کرے، آپ کا رشتہ دار ہونا یا آپ کا فرینڈ ہونا یہ زیادتی ہے، اور نہ ہی آپ ڈس اپوائنٹ ہوں۔ جی مہنور آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میم، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لیکن ہم لوگ اپنے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ہم اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم زبردستی جو ہے نا کیونکہ مائنڈ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا، ہم پھر بھی کسی سے ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے اینڈ پہ کہ وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورے نہیں کرتے اور پھر ہم ہرٹ ہوتے ہیں اور الٹا ڈپریشن میں جاتے ہیں، تو بالکل ہم اس چیز کو کیسے کنٹرول کریں؟ میں بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی مہنور۔ بات ساری یہ دیکھیں بیٹے کہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ اس کے کنٹرول میں، یہ ایک پریکٹس ہے جو کہ آپ کو کرنی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے۔ آپ
ایک وقت آتا ہے، یقین کریں ایک وقت ایسا آتا ہے جب کہ انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی ایکسپیکٹیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رکھتا ہے، اور پھر دوسروں، آپ اپنا بیسٹ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کمی کر لیں، آپ اپنا بیسٹ دیں، لیکن اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے اس مائنڈ کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، ہم ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں. جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے نا تو پھر آپ کو لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ ان سے ایکسپیکٹیشن رکھیں. یہ ایک چیز ہے جس کو آپ کو وقت آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیون کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں سے توقعات نہ رکھیں. ایسا نہیں ہوگا کہ اوور نائٹ چینج آئے گی، آپ صبح اٹھیں گے اب کہیں گے اچھا آئندہ سے میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہیں رکھوں گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے نفس کو، اپنی ذات کو یہ ٹرین کرتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، کسی سے کوئی خطا ہو گئی، آپ نے کچھ ایکسپیکٹ کیا نہیں کیا کوئی بات نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں آپ کے اختیار میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. آپ انسان کی دفعہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا دیکھیں اگر یہ میرے اوپر ٹائم آیا ہوتا ہو سکتا ہے میں بھی نہ کر پاتا. ہم دوسروں سے توقعات رکھتے ہیں لیکن کبھی ہم اپنے اوپر وہ چیز رکھ کے نہیں سوچتے. یہ ایک بڑی اچھی پریکٹس ہے کہ کبھی بھی آپ جب کسی اور کے اوپر ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں نا تو پھر پہلے اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ اگر میرے اوپر یہ وقت آئے، کوئی مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھے اور میں ہو سکتا ہے میں نہ کر پاؤں. ہم اپنے لیے پھر بھی زیادہ ریئلسٹک گولز رکھتے ہیں، ہم دوسروں کے اوپر اوور برڈن کر دیتے ہیں. ہاں جی میم سمجھ آ گیا. تھینک یو. ہمارا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا مائک اوپن ہے. کائنڈلی بیٹا کوشش رکھیں کہ مائک آف رکھیں، اگر آپ بات نہیں کر رہے میوٹ کر کے رکھیں، اس لیے کیونکہ پھر وہ ریکارڈنگ میں ڈسٹربنس آ رہی ہوتی ہے. شکریہ. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ دوسروں کو نہ ہی اپنی توقعات سے اوور برڈن کریں، خاص کر جو قریبی آپ کے لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے فرینڈز ہیں. اور اپنی جو توقعات رکھنی ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رکھیں. وہ ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. باقی ہر انسان کمزور ہے، خطائیں ہوتی ہیں. آپ یقین کریں آپ آزاد ہو جائیں گے جب آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن، یہ وہ گراہیں ہیں جو کہ انسان کو اوپر نہیں اٹھنے دیتی. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اور آپ نے کہا اے میرے بیٹو تم لوگ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ متفرق یعنی کہ مختلف ڈفرینٹ ڈور سے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو بچا نہیں سکتا اللہ کے فیصلے سے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ نبی ہیں، وہ کتنے ہمبل ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے انسان تدبیر کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ مختلف اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، مختلف تدبیریں بھی کرتے ہیں، آپ ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، آپ وہ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہ ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں تم کو بچا نہیں سکتا اللہ کے فیصلے سے. کچھ بھی اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے، یعنی کہ ٹوٹل جو اختیار ہے، ٹوٹل جو کنٹرول ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور تمام توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تو جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں حکم دیا تھا ان کے والد نے، وہ جو حضرت یعقوب تھے، وہ بچانے والے نہیں تھا. جی لائبہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میم ان کے والدین کو یہ کیوں کہا تھا کہ ڈفرینٹ ڈور سے انٹر ہونا؟ جی میں یہ بتانے لگی ہوں. اس کا کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے جو کہ میں تفصیل میں پڑھ رہی تھی. کچھ کے نزدیک انہوں نے یہ اس لیے کہا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے 11 جوان مرد اکٹھے ہو کے ایک جگہ سے جا رہے ہیں تو نظر کا بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے. اور دوسرا یہ کہ مصر جو تھا وہ ایک بہت
امیر آپ سمجھ لیں، اس طرح سے ایک بڑی فلرش کر رہی تھی، اس طرح سے کی ایک سوسائٹی تھی، اور ان کو بھی عین ممکن تھے کہ ان کو یہ خوف اس طرح کے ہو کہ بھئی ارد گرد کے لوگوں میں سے کوئی اٹیک نہ کر دے، کوئی بہروپی کسی اور شکل میں آ کر، کوئی ان کے باقی علاقوں کے کوئی انٹیلیجنس کے لوگ آ کر ہماری نو ہاؤ لیں کہ کیا یہاں پر چل رہا ہے، اور پھر بعد میں آ کر وہاں کا بادشاہ اٹیک کر دے، تو ایک جتھے کی شکل میں جو ہے وہ آئیڈیلی وہاں پر انٹر نہ ہو. تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. کہ بھئی اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے وہ یہ کہہ رہے کہ اللہ یہ کہ تم جو ہے تمہارے اوپر کوئی غلبہ پالے، یا تم جو ہو تمہارے اوپر کوئی اٹیک ہو، یا کسی قسم کا تمہارے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، جب انہوں نے قسم بھی لی تھی اپنے بیٹوں سے. ٹھیک ہے، یس میم، تھینک یو. شکریہ. تو جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں حکم دیا تھا ان کے والد نے، وہ بچانے والے نہیں تھا ان کو اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک تدبیر کی جیسے کہ ان کے والد نے کہا تھا، وہ اسی طرح داخل ہوئے، لیکن وہ بچانے والے نہیں تھے انہیں اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں خیال تھا جو اس نے اسے پورا کر لیا. آپ کے ایک تدبیر تھی، ان کا دل میں خیال تھا اور انہوں نے اس تدبیر کو کر لیا، اور یقیناً آپ صاحب علم تھے اس علم کے اعتبار سے جو ہم نے آپ کو سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر لوگ بہت ڈیبیٹ کرتے ہیں، جس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی نہیں چاہیے. یہ آپ سمجھ لیں متشابہات میں سے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، ہمارا غیب پہ ایمان ہے، تو ہمیں بہت ساری چیزیں کچھ قرآن میں ایسی ہیں جو کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل سے بالاتر ہیں، ہماری عقل سے اوپر ہیں. اس لیے یہ جو حدیث ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. یہ بات غور سے سنیں، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قدر، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، اس کے اچھے اور برے، یعنی کہ اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر انسان کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اس کے اچھے اور برے پہ ایمان نہ لائے. بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قدر، اس کے اچھے اور برے پر ایمان نہ لائے، اور اسے معلوم ہو کہ جو چیز اس پر پڑی ہے، جو بھی ٹائم آیا ہے، مشکل پڑی ہے، کوئی آفت پڑی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتی تھی. اگر کوئی ٹائم آنا تھا برا، وہ آ کر رہنا تھا، اور جو چیز اس سے چھوٹ گئی ہے، اگر وہ بچ نکلا ہے کسی چیز سے، وہ اس پر پڑ نہیں سکتی تھی. یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں اس پہ بلائنڈ فیتھ لانا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ یاد رکھیں، انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے. حضرت یعقوب نے ان کو کہا تھا کہ بھئی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، انہوں نے جو تدبیر کرنی تھی وہ انہوں نے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں محفوظ کیا ہے ہمارے لیے. تو اپنی پوری کوشش کریں، لیکن یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی. ایون جو حدیث میں آتا ہے کہ دعاؤں سے تقدیر ہم لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی انسان کی تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ دعا کرے گا اور پھر یہ معاملہ چینج ہو جائے گا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ. یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ عقل کل نہیں ہے، ہر علم رکھنے والے سے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. دیکھیے ہمارے جو اسلام کے 5 چیزیں ہیں جس پہ ہم نے، جو ہمارے لیے فرض ہیں، وہ کون کون بتائے گا؟ کون کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. السلام علیکم. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید پر ایمان لانا. توحید، ٹھیک ہے. جو شہادتین ہے، ایک نبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ شہادتین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں. پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے. یہ 5 ہیں. ایمان کے 6 پلر ہیں. یہ تو اسلام کے 6 پلرز تھے، 5 پلرز تھے نا، ایمان کے 6 پلرز ہیں. کسی کو پتہ ہے کون کون سے؟ جی بتائیے. توحید، رسالت، سوری، توحید، رسالت، کلمہ طیبہ، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان.
اچھی جی جی پر ہاں جی 6 ملائکہ پر ایمان. ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ پہ ایمان. ٹھیک ہے. نمبر 2 فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، اور چھٹا کون سا ہے؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا. ایگزیکٹلی. اور یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ ایمان ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ انہیں بچا نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا. تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے. اس بات پہ پورا پختہ ایمان رکھیں کہ اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے. اچھا بیٹے یہاں پہ اذان ہوئی ہے، ہم ایک پاز لیتے ہیں. تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے. آگے چلتے ہیں. ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اب وہ اپنے بھائی کو وہاں پر لے گئے ہیں اور حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو علیحدہ کر لیا. اور جب وہ آئے یوسف کے پاس تو آپ نے اپنے بھائی جو ان کے جو ایک ہی ماں سے ان کے بھائی تھے بنیامین، ان کو جو ہے اپنے پاس علیحدہ کر لیا. تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو اب مت غمگین ہونا اس پر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. اب جبکہ وہ لوگ وہ پہلے سے اپنے بھائی کو انہوں نے بتا چکے ہیں حضرت یوسف، اور کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور اب تم غمگین مت ہونا ان چیزوں پہ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ اس وقت انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا یہ طریقہ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہو کہ میں تمہیں یہاں پر کس طرح سے روک سکتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ مصر کے اب وہاں پر حکومت کر رہے ہیں، تو وہاں پہ مصری قانون ایک فالو ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے مصری قانون کے مطابق وہ ان کو وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتے ہوں. تو ممکن ہے کہ انہوں نے یہ بات اپنے بھائی سے پہلے سے ڈسکس کر لی ہو. پھر جب آپ نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کرا دیا تو رکھ دیا پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں. حضرت یوسف نے ایک پیالہ اپنے بھائی کے سامان، جو ان کے بھائی تھے ان کے سامان میں رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی. اب ہو سکتا ہے کہ جو باقی کے خادمین تھے وہ اس چیز سے پورے اس واقعے سے ناواقف تھے، انہیں نہیں پتا کہ یہ پیالہ رکھا گیا ہے. تو جب وہ باقی چیزیں چیک کر رہے تھے تو ان میں سے ایک بندے نے جو تھی وہ پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں. پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. محمودہ پلیز اپنا مائک آف رکھیے گا، ڈسٹربنس ہو رہی ہے. انہوں نے پوچھا ان کی طرف مڑ کر کہ آپ کی کیا چیز گم ہوئی ہے. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. جو بھی جو ہیڈ وہاں پر ہوگا اس نے کہا کہ میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں، جو بھی لائے گا اسے یہ دے دیا جائے گا. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے اور ہم چوری کرنے والے ہرگز نہیں ہیں. مطلب ہم یہاں پر کوئی اس ارادے سے نہیں آئے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی خرابی پیدا کریں یا چوری کریں یا کوئی لڑائی جھگڑا کریں. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.
انہوں نے شاہی ملازموں نے کہا کہ پھر اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم لوگ جھوٹے ہوئے، مطلب ٹھیک ہے اگر تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم تو یہ کچھ کرنے نہیں آئے، لیکن اگر تمہارے پاس سے نکل گیا تو پھر کیا سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی کہ جس کے سامان میں سے بھی ان چیز نکلے گی تو اسی کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا، ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر پوری کس طریقے سے ہو رہی ہے کہ پورا سارا پوائنٹ کر رہا ہے معاملہ کہ وہ جو ہیں ان کے بھائی جو ہیں وہی وہاں پر رک جائیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. تو آپ نے تلاشی شروع کی ان کے بوروں کی اپنے بھائی کے بورے سے پہلے باقی بھائیوں کی تلاشی شروع کی، آہستہ آہستہ بلٹ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اپنے پہلے دوسرے بھائیوں کی بوری کی تلاشی لی، پھر اپنے بھائی کی طرف آئے، پھر آپ نے نکال دیا وہ جام اپنے بھائی کے سامان سے۔ اس طرح سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سارا، آپ سوچیں کہ ان کے دل میں یہ پورا پلان اس طرح سے ڈالا اور یہ سارا کس طرح سے انفولڈ ہو رہا ہے۔ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روکتے بادشاہ کے قانون کے مطابق، اس وقت جو مصر کا قانون ہوگا اس کے مطابق جو تھے وہ اپنے بھائی کو، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ اس طرح سے روک سکتے ہوں، یا جو چوری کی سزا ہو وہ وہاں کی کوئی بہت ہی سخت قسم کی ہو یا کچھ اور قسم کی ہو، تو اسی لیے پہلے سے ہی جو غلام تھے انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس سے نکل آیا تو تمہارا کیا خیال ہے کیا سزا ہونی چاہیے تو ان کے منہ سے ہی، ان کے بھائیوں کے منہ سے ہی کہلوا دیا کہ جی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سے سامان میں سے چوری کا نکلا ہے اسی کو رکھ لیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روکتے بادشاہ کے قانون کے مطابق، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ آپ یہ دیکھیں جبکہ وہ یہاں پہ موجود، ان کے دماغ میں تو حضرت یوسف وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ ان کے اوپر بھی ایک چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ کوئی بچپن میں کوئی پہلے کا اس طرح کا واقعہ اگر ہوا ہوگا کہ ان کے اوپر، ظاہر سی بات ہے جو ہم ایک فطرت دیکھتے آ رہے ہیں کہ جس طرح سے حضرت یوسف کے خلاف تھے وہ، اور جس طرح سے کوشش کی کہ یا تو ان کو مار دیں یا پھینک دیں، تو ہو سکتا ہے پہلے بھی جیلسی میں ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا وہ معاملہ، کوئی الزام تراشی کا یا اس طرح کا کر چکے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، یعنی کہ کہا کہ اگر یہ بنیامین جو ہیں اس وقت وہ بھائی جو ہیں اگر یہ چوری کر رہے ہیں تو اس کا بھائی بھی ایک تھا جو کہ چوری کر چکا ہے۔ اس کو چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں۔ حضرت یوسف، ظاہر سی بات ہے وہ تھے وہاں پہ موجود، لیکن ان کے بھائیوں کو نہیں پتا تھا حضرت یوسف یہ وہاں پر موجود ہیں، تو وہ حضرت یوسف نے برداشت کی اس بات کو اور انہوں نے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں اور ان پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ نے دل میں کہا کہ تم بجائے خود بہت برے لوگ ہو، مطلب تم اس طرح کی بات میرے بارے میں، جو کہ اب تمہارے نزدیک وہ بھائی یہاں پہ موجود بھی نہیں ہے اور تم اس کو اپنی طرف سے دفنا آئے ہو، مار آئے ہو، تو اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہو، تو تم بجائے خود بہت برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ میم جی بتائیے حفصہ۔ میم یہ وہ واقعی بادشاہ کا پیالہ تھا جو حضرت یوسف نے نکالا تھا، یا وہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دیا تھا؟
نہیں بیٹے، اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. اس سے پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ حضرت یوسف اپنے بھائی سے ملے اور انہوں نے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. تو یہ چیز اس طرح سے قرآن میں تو نہیں لکھی ہوئی، جو لیکن تفسیر وغیرہ میں پڑھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنے بھائی سے پہلے پلان کر لی ہو کہ میں تمہیں کس طرح سے روک سکتا ہوں. تو جو مطلب انٹینشنلی کیا انہوں نے اس طرح سے. انٹینشنلی انہوں نے یہ کیا کہ، اور جو قرآن میں بھی آ رہا ہے کہ حضرت یوسف نے وہ پیالہ اپنے بھائی کے جو بوری تھی اس میں رکھ دیا جب ان کا سامان بنوایا. ایکسکیوز می میم. جی علیزہ. علیزہ میم یہ حضرت یوسف کے بارے میں ان کے بھائی بات کر رہے تھے کہ اگر حضرت بنیامین نے یہ چوری کیا تو حضرت یوسف نے بھی پہلے چوری کی ہوگی. جی 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 جی. تبھی تو حضرت یوسف کے بارے میں آیا کہ انہوں نے ان سے چھپائے رکھی اپنے بات اپنے جی میں اور ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا. آپ نے دل ہی دل میں کہا کہ تم بجائے خود بہت برے لوگ ہو. جزاک اللہ میم، تھینک یو. اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی یاد آ گیا کہ ہم تو اپنے والد سے جو ہے ایک پختہ عہد کر کے آئے ہیں، تو اب اس کے بارے میں کیا کریں. وہ کہنے لگے اے عزیز صاحب اختیار، اس کا والد جو ہے بہت بوڑھا ہے، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو ایک رکھ لیں، ہم کسی ایک کو رکھ لیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہی نیک انسان ہیں. مطلب پھر ان کی وہی نیکی کا واسطہ دیتے ہوئے سب کچھ، حالانکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں آپ تو بڑے نیک انسان ہیں اور آپ صاحب اختیار ہیں. تو ان کے جو والد ہیں وہ بڑے بوڑھے ہیں، تو ان میں سے اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو رکھیں. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. میں جب ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پوری کانورسیشن ان لوگوں کے درمیان جو کچھ بات ہوئی، اس کا پوری چیز کا بتانے کا ہمیں ایک مقصد ہے. لوگوں کی ایک سائیکالوجی ہمارے ساتھ ڈسکس کی جا رہی ہے کہ کس طرح کی سائیکی ہوتی ہے لوگوں کی، اور لوگ کس طریقے سے بات بناتے ہیں اپنی طرف سے. کبھی ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ان کی اپنی طرف سے ان کی پیٹھ پیچھے اس طرح کا الزام ان کے اوپر لگا رہے ہیں. تو یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں، یہ چیزیں اگر ہمیں بتائی جا رہی ہیں تو ان کا ایک مقصد ہے. یہ لوگوں کی ہمیں سائیکی سمجھائی جا رہی ہے کہ اس طرح کے بھی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں عام ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو اس شخص کے بجائے جس کے پاس سے ہم نے اپنا مال برآمد کیا ہے. یقیناً اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے، مطلب انہیں نظر آیا کہ بھئی نہیں یہ تو بات نہیں مان رہے کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیا جائے اور اس کو جانے دیں، تو علیحدگی میں جا کر مشورہ کرنے لگے. ان کے بڑے نے کہا، اب آپ کو یاد ہوگا جو پہلے ایک بڑے نے بھی کہا تھا ممکن ہے یہ وہی ہو صاحب، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اس کو اگر تم نے قتل نہیں کرو، اگر تم نے اس سے چھٹکارا ہی پانا ہے تو اس کو کسی کنویں میں پھینکاؤ. تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہی صاحب یہ کہہ رہے ہوں. ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا ہوا ہے. ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. اور کیا تم نہیں جانتے جو زیادتی سے پہلے تم نے یوسف کے معاملے میں تم کر چکے ہو. اب میں تو اس سرزمین سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ میرے والد خود مجھے اجازت دے دیں. اب میں تو یعنی کہ ایک پختہ عہد کر کے آیا ہوں تو ان کی یا تو اجازت سے ہلوں گا یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تم لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس اور جا کر کہو کہ ابا جان
آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم گواہی نہیں دے سکتے مگر اسی چیز کی جس کے بارے میں ہمیں علم ہو. مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ for sure اس نے یہ کیا ہے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں ہم جانتے نہیں اس کے بارے میں گواہی بھی نہیں دے سکتے، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم گئے تھے. آپ دیکھیں کہ ہم اب ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ حضرت یعقوب کا ان پہ سے اس طرح سے نہیں رہا ہے. تو اب وہ گواہیاں آپ سوچیں کہ کس طرح سے دلوارے. آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، یعنی کہ وہاں پہ جا کے بے شک آپ ہمارے بارے میں پوچھ گچھ کر لیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. اور اس قافلے سے قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے تھے آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہی واقعہ ہوا ہے جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام آسان کر دیا ہے. کسی کو یاد ہے حضرت یوسف نے یہی بات پہلے بھی کی تھی؟ کس وقت کی تھی؟ حضرت یعقوب نے یہ بات پہلے بھی کی تھی. کب کی تھی؟ جب وہ لوگ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک آئے تھے تب کی تھی. تب کی تھی. آپ یہ سوچیں یہ آسان بات ہے. نو ونڈر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا ہے. کیا صبر ہے. ہماری کوئی چھوٹی سی چیز گم جائے تو ہم ویلا مچاتے ہیں، گھر ادھر پدھر کر رہے ہوتے ہیں، اور یا کوئی چیز ٹوٹ جائے تو ہم اس بندے کے پیچھے، انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ تم نے توڑ دی، یہ تمہاری فیوریٹ تھی، یہی تھی، وہ تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ گم گئے. آ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو وہیں رہ گئے. وہ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے کام کو آسان کر دیا ہے، بس صبر ہی بہتر ہے. کوئی بائبیلا نہیں، کچھ نہیں. انہیں پتا ہے کہ اب یہ جوان مرد ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو. اور ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. یہی چیز حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے گم ہونے پہ کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا اور اللہ ہی کی مدد مانگی جا سکتی ہے. کیا یہ آسان بات ہے کہ اپنے دوسرے بچے کے معاملے میں بھی یہی بات کرنا؟ میں اسی لیے دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گی یہ حدیث جو کہ میں نے اس وقت بھی شیئر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے. پہلے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم پہلے خوب وائویلا مچا لیتے ہیں، خوب رو پٹ لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، برا بھلا کہہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ابھی ہم صبر کرتے ہیں. صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے. جیسے حضرت یعقوب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتا رہے کہ صبر ہی بہتر ہے. اور ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم اگر تم مصیبت پڑتے ہی صبر کرو اور ثواب کی نیت رکھو. بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ہوتا ہے برداشت، ایک ہوتا ہے صبر. صبر کے ساتھ ثواب کی نیت ہوتی ہے. برداشت میں تو انسان کا بس یا تو نہیں چل رہا ہوتا یا وہ کسی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. تو اگر تم مصیبت پڑتے ہی صبر کرو اور ثواب کی نیت رکھو تو میں جنت سے کم ثواب پر تمہارے لیے راضی نہیں ہوں گا. یعنی یہ تمہارے لیے پھر جنت ہے. اور یہی چیز حضرت یعقوب نے کہی کہ بس صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس. جی میم. جی بیٹے. میم لیکن ہم تو صبر کرنے کے بجائے اور برداشت کرنے کے بجائے کسی اور پر اپنا غصہ نکال دیتے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں نہیں رکھ پاتے. بالکل بیٹا، اسی لیے تو ہمارے ساتھ یہ چیز شیئر کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بات، حضرت یعقوب کا قصہ، ان کے الفاظ ہمارے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. کوئی وجہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی ہماری ایک پوری، آپ سوچیں نا، اس دنیا کی ہسٹری گزر چکی ہے، یہ چند واقعات ہی کیوں قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں.
یہ الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں اسی لیے تاکہ ہم سبق سیکھیں کہ ایک مسلمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. آئیڈیل رویہ یہ ہونا چاہیے جب یہ اس طرح کا مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آئے. بس صبر ہی بہتر ہے. ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. اس میں ایک اور ہمارے لیے آپ یہ دیکھیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے حضرت یوسف کو ان سے دور ہوئے، جدا ہوئے. اب دوسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا اور انہیں نہیں پتا کہ میں ان سے کبھی مل سکوں گا کہ نہیں مل سکوں گا، لیکن حضرت یعقوب امید نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہ جو ایک ایک الفاظ ہے نا کسی وجہ سے ہمیں بتائے جا رہے ہیں. اور ہمیں ایگزیکٹلی جیسے کہ آپ نے بیٹے بات کی، ہمیں ایگزیکٹلی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور ایکسپیکٹڈ رویہ کیا ہے، کرنا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے. ہمیں کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کی رحمت پہ پختہ یقین ہونا چاہیے. حضرت یعقوب اتنے سالوں بعد بھی کہہ رہے ہیں حضرت یوسف کے، اور اب دوسرا بیٹا بھی جب چلا گیا ہے تو اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں. ہم تو ہوتے نا فوراً ہی رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا پہلے بھی یہ ہوا تھا، تب بھی مجھے کچھ نہیں ملا تھا، اب دوبارہ یہ ہو گیا. ایک دفعہ صبر نہیں کیا انہوں نے، دوبارہ بھی ان کے ساتھ وہی ہوا ہے، اور پہلے بیٹے کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے. لیکن وہ نا امید نہیں ہو رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پہ پختہ یقین رکھنا چاہیے. ہمیں امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. آگے ہم انشاءاللہ آج کی جو آخری آیت ہے اس میں یہی پڑھیں گے 87 میں کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نا امید ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عينه من الحزن فهو كظيم. اور آپ نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، اور رونا شروع کر دیا، اور صدمے سے آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں کیونکہ آپ غم کو اندر ہی اندر پیتے رہتے تھے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اگر کوئی رو رہا ہے تو وہ صبر نہیں کر رہا. نہیں، حضرت یعقوب کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنا روئے تھے، اتنا انہیں صدمہ ہوا تھا کہ ان کی صدمے سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، کیونکہ وہ اپنے اندر ہی اندر گھل رہے تھے. انسان ہے نا، ایک انسانی جسم تو ہے، ریاکٹ تو کرتا ہے. گریف، انگزائٹی یا غم یا کوئی دکھ یا تکلیف جو ہے وہ انسان کی صحت کو کھا جاتی ہے. تو وہ چیزیں ان کے اوپر نظر آ رہی ہیں لیکن زبان سے وہ کوئی شکایت نہیں کر رہے. اور شکایت کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ نبی ہیں، وہ تو جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہر چیز پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے. انشاءاللہ جب سورہ کہف ہم پڑھیں گے اس میں ایسے واقعات آئیں گے جب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے کوئی خیر نہ ہو. کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے، اس میں ہم رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں بھی خیر ہی ہوتی ہے ہمارے لیے. اب لوگوں میں سے شاید کچھ لوگوں نے پڑھ بھی رکھا ہو سورہ کہف میں جب وہ واقعہ ہے کہ اس بچے کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو وہ شخص تھے جن کے بارے میں جن کا نام خضر کہا جاتا ہے، تو انہوں نے ایک بچے کو مار دیا تھا. اور اس کے ماں باپ جو تھے پھر جب بعد میں انہیں اس کی وجہ بتائی تھی، انہوں نے کہا تھا اس کے ماں باپ نیک تھے، یہ بچہ جو ہے اس نے بڑے ہو کر ان کے ساتھ برا معاملہ کرنا تھا، یہ خیر کا معاملہ نہیں کرنا تھا اور یہ برا بچہ ہوتا، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. پھر اس کے ماں باپ نے صبر کیا تو اس کے اجر میں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دی گئی. اب آپ یہ دیکھیں دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ایک اتنا بڑا معاملہ ہے کہ کسی کا 3 سال یا 4 سال کا بچے کا انتقال ہو جائے. کتنی بڑی انسان اس غم سے اس تکلیف سے نکلنا مشکل ہے اولاد کے. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ آپ کا بھروسہ ہو تو یہ ایک ون ون سچویشن ہے. وہ بچہ جس نے بڑا ہو کے برا کرنا تھا اس کو وہ موقع ہی نہیں دیا گیا، اس لیے وہ بھی جنت میں چلا گیا، اس کے تو اعمال ابھی لکھے ہی نہیں جانے تھے. اور ماں باپ کے اوپر آزمائش ڈالی، انہوں نے اس پہ صبر کیا تو ان کے بھی درجات بلند کر دیے اور ان کو نیک اور صالح اولاد بھی دے دی. ون ون سچویشن. لیکن دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کا غم دیکھ لیں
کتنا بڑا غم ہے. اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے. ہم اپنی محدود ذہنیت کی وجہ سے چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. اور آپ نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، اور رونا شروع کر دیا، اور صدمے سے آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں کیونکہ آپ غم کو اندر ہی اندر پیتے رہتے تھے. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هرضا أو تكون من الهالكين. اب ان کے بیٹے آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابا جان اللہ کی قسم آپ تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ یا تو اس صدمے میں گھل جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے. مطلب آپ ابھی تک جو ہے وہ یوسف کا غم نہیں بھولے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایک ایلیمنٹ آف جیلسی ان لوگوں کے اندر ہے اتنے سالوں کے بعد بھی. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بہت امپورٹنٹ بات. حضرت یعقوب نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے دل کو کھول کے رکھ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے مسائل پیش کریں، ان سے دعا کریں، ان کے سامنے روئیں، ان سے تعلق قائم کریں، ان کو بتائیں کیا مسئلہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے مسئلہ کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے جب انسان ان کے ساتھ بات کرتا ہے، ان سے دعا کرتا ہے، ان سے مانگتا ہے. اور بیٹے یہ یاد رکھیں ایک ڈفرینس ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مسئلہ رکھنے کے لیے، ان کے سامنے کمپلینٹ ایک تو انسان کرتا ہے، اور کئی دفعہ ہم اتنے ناشکری کر رہے ہوتے ہیں یا اتنی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائیں. یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا انہوں نے، ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا، اللہ نے دیکھو ہمارے ساتھ کیا کر دیا. یا ایون کئی دفعہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مطلب کئی لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں یہ کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ جی، یہ کیا بات ہوئی. یہ بے ادبی ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا جائے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ آ گیا، یا اللہ مجھے اس میں سے نکال دیں، یا اللہ آپ میری مدد فرما دیں، میں آپ کی عاجز بندی ہوں، میں کمزور ہوں. جب انسان اپنا دل کھول کے رکھتا ہے نا تو پھر اپنی کمزوریاں بھی بیان کرتا ہے، کیونکہ ہم سے خطائیں ہوتی ہیں. قرآن میں آتا ہے تم پہ جو مشکلیں آتی ہیں وہ تمہاری ہی کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. جی مہنور آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم کبھی کبھی نا ہم لوگ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کنٹینیوسلی کوئی نہ کوئی رکاوٹیں وغیرہ آئی تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. مطلب ویسے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے، لیکن کبھی کبھی لوگ اس طرح کرتے ہیں، گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میں ایسا کروں. مطلب تو یہ بھی تو پھر بے ادبی ہوئی نا. بالکل بالکل یہ بے ادبی ہے، یہ بالکل بے ادبی. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو ہمیں اس ایسے معاملے میں بھی صبر کرنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی مطلب ریزسٹنس آ رہی ہے تو آپ اور سب سے پہلی بات استخارہ انسان کر کے اپنے کام شروع کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ویسے ہی اگر وہ کام جس طریقے سے بھی انفولڈ ہونا ہے یا نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک کنٹینٹمنٹ، ایک صبر، ایک آپ برداشت، وہ ساری چیز ڈال دیتے ہیں. کیونکہ آپ اگر استخارے کی دعا کا ترجمہ ہی پڑھیں تو اس میں ہے کہ اگر یہ میرے لیے یہ کام میری دین دنیا اور آخرت کے حساب سے بہتر ہے تو یہ ہو، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، اور جو کوئی بھی خیر میرے لیے جہاں کہیں بھی بہتر ہے اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے اور مجھے اس میں راضی کر دیجئے. اتنی کمپلیٹ ماشاءاللہ وہ دعا ہے. تو انسان استخارہ کر کے اپنا کام شروع کرے. اور پھر بالکل آپ نے جیسے بالکل خود بہت اچھے طریقے سے کہا کہ اگر وہ کام آپ کے لیے نہیں ہو پاتا تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے. اپنی انسان پوری ایفرٹ ڈالے، جیسے کہ حضرت یعقوب نے ان کو دروازوں سے داخل ہونے کے لیے کہا، ان سے پختہ عہد لیا کہ اس کو واپس لے کے آؤ گے. حضرت یوسف کے معاملے میں بھی ان سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. ابھی اگلی آیت میں بھی ہم پڑھیں گے کہ ان سے کہا کہ جاؤ اور جا کے ڈھونڈو یوسف اور اس کے بھائی کو. تو اپنی طرف سے انسان تدبیریں کرتا ہے، اپنی طرف سے بات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں کہ اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے. میم تو استخارے کا رزلٹ کس طرح پتا چلتا ہے؟
بیٹے استخارے کی دعا ہی میں آپ اگر دعا ترجمے سے پڑھیں نا تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خواب آئے گا یا کوئی ایسی نشانی ملے گی. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خواب بھی دکھا دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. یہ پارٹ حدیث میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی خواب آئے گا اور یہ ساری وہ تمہیں پتہ چل جائے گا. آپ اگر دعا پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ وہ کام ہو جائے. اگر نہیں ہونا تو ہم سے دور ہو جائے اور ہم اس پہ راضی ہو جائیں، اور اگر ہونا ہے تو وہ کام ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ راضی کر دیں. تو بس میم وہ پھر نفل پڑھ کے اپنا کام شروع کر لے، اللہ تعالیٰ بالکل نے روکنا ہوگا بالکل تو خود ہی رکاوٹیں آ جائیں گی اس میں. بالکل. پھر اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں تو پھر انسان اب اس چیز کو سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے اس میں. دعا کرتے رہیں، اسباب کرتے رہیں، جو کچھ آپ کے بس میں ہے وہ اپنی ایفرٹ لگاتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کریں کہ جو ہوگا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. میم کبھی کبھی ہم لوگ بہت ایفرٹ کرتے ہیں کسی کام کے لیے بہت زیادہ، اور پھر اینڈ پہ پھر بھی اس کا رزلٹ نہیں ملتا، تو اس حالت میں بھی ہمیں صبر اور شکر کرنا چاہیے. مطلب وہ بہت ڈسہارٹ والی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ اتنی محنت کی تھی، اتنا کچھ کیا تھا، پھر بھی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. بالکل. تو دیکھیے جب آپ انسان کا اس چیز پہ ایمان ہونا کہ جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے، تو انسان کو تھوڑی بہت ڈس اپوائنٹمنٹ بالکل آپ نے کہا ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام میرا جو میں نے شروع کیا تھا وہ نہیں ہو سکا. بالکل انسان ہے، فطرت ہے، انسان ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے. حضرت یعقوب کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ روئے ہیں اور وہ گھلتے ہی جا رہے تھے، لیکن ایونچولی اس بات پہ پختہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہوگی. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے یہ کوئی رکاوٹ کئی دفعہ آتی ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اوہ اچھا اگر میں یہ ہو جاتا تو پھر یہ والا مسئلہ شروع ہو جاتا. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرے، صبر کرے، اور اپنی طرف سے 100% اپنی کوشش پوری رکھے انسان. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا تيأسوا من روح الله إلا القوم الكافرين. اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے یہ بات کہ مایوسی کفر ہے. دیکھیے مایوسی کفر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ کفر نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو کہ کفر کی کھائی میں لے کے جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں. وہ ابھی بھی ان میں ہوپ دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ شیطان آپ کو یہ ورگلانا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے اتنے برے کام کر دیے، اب تو تمہاری ویسی معافی نہیں ہوگی. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. آج کی ایکشن دیکھ لیتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر کبھی بھی غیر حقیقی توقعات ان سے نہ رکھیں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کے قریبی ہیں. نہ ہی زیادہ توقعات رکھیں اور نہ ہی ڈس اپوائنٹ ہونے کے لیے تیاری پکڑیں. کئی دفعہ ہم اپنی فیملی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے ایسی توقعات رکھ لیتے ہیں جو کہ ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہیں، ان کے اوپر بہت بڑا برڈن ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے اس سے بچیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی توقعات جو ہیں وہ لگا کے رکھیں، ان سے اپنی امید کو باندھ کے رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ تقدیر پہ ایمان جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جو حدیث میں نے شیئر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ القدر، اس کے اچھے اور اس کے برے پہ ایمان نہ لائے، اور اسے معلوم ہو کہ جو چیز پر پڑی تھی وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتی تھی، اور جو چیز اس سے چھوٹ گئی تھی وہ اس پر پڑ نہیں سکتی تھی. اس لیے اپنی طرف سے انسان پوری کوشش کرے، پوری تدبیریں کرے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے جو 6 ایمان کے پلرز ہیں
اللہ تعالیٰ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان اور قدر پہ ایمان. اللہ تعالیٰ کی اچھی اور بری جو بھی ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے اس پہ ایمان. جی حفصہ بتائیے. میم اس کا مطلب یہ ہے نا کہ انسان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کو ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. تب ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہم دونوں سچویشن میں کوئی بھی فیصلہ کرنے تو جو پرابلم ہم پہ آنی ہے وہ ہر حال میں آنی ہی ہے. اس کا یہ مطلب ہے نا. بالکل اس کا یہی مطلب ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتے ہیں کہ ہمارا اینڈ کیا ہوگا. ایک ہوتا ہے نا ہمارے بارے ہم ہمارا ایک محدود علم ہے اس دنیا کے معاملے میں. جیسے کہ اگر کلاس ویسے مکمل ہو چکی ہے، اگر کچھ لوگ ایگزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہم صرف لیسنز ہی کر رہے ہیں. اگر دیکھیں بیٹا حفظہ، اگر آپ میں نے ایگزامپل پہلے بھی دی تھی کہ ایک ٹیبل ہے، اس کے کارنر پہ بالکل ایک کارنر پہ میں ایک گلاس رکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے ارد گرد سے لوگ بھی گزر رہے ہیں، تو آپ اگر دیکھیں گی تو مجھے کہیں گی کہ آپ مجھے کیا کہیں گی دیکھ کر؟ میں نے اگر کارنر پہ بالکل ایک شیشے کا گلاس رکھ دیا یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، آپ اس کو بیچ میں رکھ لیں. ہے نا، آپ مجھے کہیں گے کہ یہ ٹوٹ جائے گا، آپ اس کو ذرا بیچ میں کر کے رکھ دیں. اگر میں نہیں رکھتی اور وہ گر کے گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو یہ آپ کے کہنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے یا میرے کرنے کی وجہ سے؟ آپ کے کرنے کی وجہ میرے کرنے کی وجہ سے. اسی طرح تو اب آپ کا ایک محدود علم ہے کہ آپ نے بچپن سے دیکھ رکھا ہے گریوٹی ہے، ایک کارنر پہ چیز رکھی ہوئی ہے، کبھی ہاتھ لگتا ہے وہ نیچے گر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. آپ اپنے اس محدود علم سے مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ گلاس ٹوٹ جائے گا، ہے نا. سے. یس میم. اسی طرح اگر اس علم کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا وسیع علم ہے، اس کی بنا پہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ پہلے سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے. میم مجھے نا سم ٹائمز بہت نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جیسے شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کام ہوگا ہی نہیں، میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوگا، ایک جاب نہیں ملے گی یا فیوچر میں ہارڈ شپ ہوگی. تو وہ نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے میں کوشش بھی کرتی ہوں، لیکن وہ بار بار آتی جاتی ہے. بیٹے یہ تو اس میں دیکھیں، انسان کیا کرے؟ آپ یہ شیطان جو ہے نا، یہ تو آپ سمجھ لیں اس نے تو زندگی اپنی مانگی ہی ایک کام کے لیے تھی. قیامت تک کے لیے جو اس نے زندگی مانگی تھی نا، اس نے صرف ایک کام کے لیے مانگی تھی کہ میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. تو وہ تو اپنا کام کرتا رہے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا حسن ظن رکھیں، اچھی امید رکھیں ان سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی امید پر ہوں، جیسے وہ مجھ سے امید رکھتا ہے وہ مجھے ویسا ہی پائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین امید رکھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی، اچھا ہوگا. میم وہ استخارے والی دعا بھی آپ ہم سے ضرور شیئر کریے گا کہ اگر ہم کوئی کام سٹارٹ کرنے لگے تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں تاکہ تھوڑا سا ہمیں اس کا بھی کانسیپٹ ہو، تاکہ ہم اس کو بھی فالو کر سکیں. میں انشاءاللہ بیٹے پھر گروپ پہ جو ہے نا قرآن فٹینس کے گروپ پہ ہی جو دعا ہے وہ شیئر کر دوں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک اور لیسن کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پر پختہ یقین رکھنا چاہیے. وہی بات ابھی جو میں نے کہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، ان سے اچھی امید رکھیں. ہمیں امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اس بات پہ آپ دیکھیں کہ انبیاء کے اوپر کیسے کیسے مسئلے آئے ہیں، لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی ہے. وہ تب بھی حضرت یعقوب یہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سب سے ملا دیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے مسئلے پیش کریں. ان کے سامنے مت شرمائیں، ان سے مت گھبرائیں. ان کے سامنے اب روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں. ان سے اپنا اتنا اسٹرانگ تعلق قائم کریں کہ وہ آپ یہ دیکھیں بیٹے کہ یہ نہ ہو. مجھے اب کسی نے ابھی ریسنٹلی ایک بات کی اور مجھے بڑی اچھی لگی، میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم مر کے ان کے پاس جائیں نا تو کوئی اجنبیت ہو. اس لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں ہی ان سے تعلق قائم کر لیا جائے. ایک ہوتا ہے نا آپ کسی سے بہت عرصے بعد ملتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی تھے، کال پر بھی تھے اور ان کے ساتھ ای میلز وغیرہ بھی چل رہی تھی، تو آپ کیسے ملیں گے؟ آپ بڑے جوش و خروش سے ملیں گے ان سے. اور ایک کے بارے میں ہے ہاں وہ فلاں جگہ پہ ہمارے ایک رشتے دار رہتے ہیں، دیٹس اٹ، ہمیں پتہ ہے بس، ٹھیک ہے. اور ان سے اگر آپ کئی سالوں بعد ملیں گے تو آپ ان سے کیسے ملیں گے؟
ठीक मैम है। अल्लाह ताला से स्पिरिचुअल ताल्लुक कैसे बनता है? लाइक नमाज कुरान पाक पाबंदी से पढ़ने से स्ट्रॉन्ग ताल्लुक नहीं बन पाता, जैसा हमारी वन टू वन टॉक होती है, इस तरह का कनेक्शन किस तरह बनेगा? देखिए बेटे, एक तो अपना ना इल्म बढ़ाएं, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जब हम देखिए, ताल्लुक किसी से कब बनता है? जब हम उसके बारे में जानते हैं, है ना। जब मैं जी आपसे बार बार बात करूंगी, या आपके बारे में जानना चाहूंगी, या आप मुझे या मेरे बारे में जानना चाहेंगे। बहुत बुरी एग्जाम्पल है, लेकिन आजकल शायद हमारे लिए समझना ये चीज आसान होती है कि हम जब ऑनलाइन सेलिब्रिटीज के बारे में सर्च कर रहे होते हैं, तो हम उनके साथ हमारा एक कनेक्शन होता है। अगर कभी हम उनके साथ मिले तो एक तस्वीरें लोग खिंचवा रहे होते हैं, क्योंकि हम मुस्तकिल इन टच रहते हैं कि उनकी जिंदगियों में क्या हो रहा है। तभी किसी से ताल्लुक कायम होता है ना। जी तो जितना अपना, तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में जानने की कोशिश करें, कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, हदीस के थ्रू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उनकी हदीस है उसके थ्रू अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में जितना आप उनके बारे में जानेंगी, उतना आप उनसे मोहब्बत करने लगेंगी, उतना ज्यादा आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। दुआएं करें, हर चीज के बारे में दुआ करें, हर चीज के बारे में उनसे बात करें, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।